السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری لڑکیوں کو، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، ان کو ان کے اوپر کیے گئے احسانات اور ان پر آئی ہوئی مصیبتیں یاد کرائیں، جن سے اللہ نے ان کو نجات دی تھی کہ تم جب میرے نبی کی مخالفت کرتے ہو، یاد کرو تمہارا کیا حال تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں سے آگ نکلی اور میرے محل کو جلا دیا۔ اس نے اس خواب کی تعبیر جب نجومیوں سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا۔ تو فرعون نے اس کا یہ حل سوچا کہ بنی اسرائیل، اور آرڈر کیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو آج کے بعد اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح یہ ایک عذاب بن کر حکم جو فرعونیوں نے دیا اور بنی اسرائیلیوں پر آیا۔ اور ویسے بھی بنی اسرائیل کو اس نے اپنے گھروں میں غلام بنا رکھا تھا، ان سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، یعنی سب نوکر جو تھے بنی اسرائیلی تھے فرعونیوں کے گھر میں۔ اب یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنا کام کرنے پہ غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہلکا سا ذکر کیا کہ جب میں نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب پہنچاتا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتا، مار دیتا، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اب یہاں یہ کہ بیچ میں کافی ٹائم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کے دل میں یہ القاء کیا کہ جب تمہیں فکر لگے کہ اس کو پکڑنے والے آ جائیں گے یا پولیس آ گئی ہے تو اس کو ایک باکس میں ڈال کر سمندر میں بہا دینا۔ اب انہوں نے ایسے ہی کیا، اور ساتھ ان کی بہن کو کہا کہ تم اجنبی بن کر چلتی رہو اور دیکھو کہ یہ باکس کہاں جاتا ہے۔ وہاں محل تھا اس نہر کے کنارے پہ فرعون کا، اس کی بیوی وہاں اپنی کنیزوں کے ساتھ بیٹھی تھی، تو اس نے یہ باکس دیکھا، اس نے ان سے کہا پکڑو یہ کیا ہے۔ جب انہوں نے اس کو کھولا اور اس میں موسیٰ علیہ السلام خوبصورت بچہ جب اس کو نظر آیا تو اللہ فرماتے کہ میں نے محبت تیری ان کے دل میں ڈال دی، اسے اس بچے پہ بہت پیار آیا، اس نے فرعون کو منا لیا کہ اسے ہم اپنے گھر میں پال لیتے ہیں، اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور پھر جب ہمارے گھر میں پلے گا تو ہمیں کیوں تکلیف دے گا۔ اس طرح فرعون مان گیا، اور پھر یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس نے اپنے دشمن کو اپنے گھر میں پالنا تھا۔ اللہ نے انسان کو یہ دکھایا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، چاہے اس کے لیے انسان کتنی ہی بڑی پلاننگ کرے اور کتنے بڑے عہدے پر ہو اور کتنا بڑا خدا بن کے بیٹھا ہو۔ یہ ایسا خدا بن کے بیٹھا تھا جسے یہ بھی نہ پتہ چلا کہ یہ بچہ ہی میری تباہی کا سبب بنے گا۔ تو یہاں اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، اور اس کا پورا ایک واقعہ آگے جا کے آئے گا کہ ان سے ایک دفعہ کسی نے مدد کے لیے ان کو پکارا جو ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک فرعونیوں میں سے دو شخص لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا مکہ مارا فرعونی کو تو وہ مر ہی گیا، اور یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا کیونکہ مارنے کی تو کوئی نیت ہی نہیں تھی۔ اب یہ ہے کہ وہاں سے پھر یہ چلے گئے اور چلتے چلتے مدین پہنچے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو شعیب علیہ السلام کے گھر میں پہنچایا، وہاں یہ 10 سال
بکریاں چراتے رہے. جیسے جیسے یہ واقعہ آئے گا تو انشاءاللہ مزید بتایا جائے گا. تو یہ وہاں سے پھر جب واپس آئے تو راستے میں اللہ نے کوہ طور پہ ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آ کے ان کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرو. اور ساتھ انہوں نے ان کی درخواست پہ اللہ نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، کیونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی تو ان کو تھا کہ وہ میں کلیئر بات نہیں کر سکوں گا تو میرا بھائی بولے گا ساتھ. پھر دونوں فرعون کے پاس گئے، وہ نہیں مانا. اس نے ان کا مقابلہ جادوگروں سے بھی کروایا. ان کا خیال تھا کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی سانپ بنتی تھی اور ایک ہاتھ بہت شائن کرتا تھا اللہ کے حکم سے، تو اس نے کہا یہ جادو ہے. اور پھر جادوگروں سے مقابلہ کروایا تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے اور وہ مسلمان ہو گئے. تو اس طرح پھر اس پر مزید اللہ کی طرف سے مختلف عذاب آئے. اللہ قرآن میں فرماتے کہ 9 طرح کی آزمائشیں آئیں ان پر. جب بھی کوئی آزمائش آتی موسیٰ علیہ السلام سے دعا کراتے اور پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے. پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے بنی اسرائیل جو مجھ پر ایمان لائے ان کو لے کے دریا پار کر کے نکل جاؤ. اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور دریا میں غرق ہو گیا. اس غرق ہونے کا جہاں ذکر ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ فرماتے ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو. وَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو نجات دی ہم نے تم کو اے بنی اسرائیل. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، کوئی چھپے ہوئے نہیں ہوا اور تمہیں پھر بھی نصیحت نہ آئی. اور یہ جب آگے صحرائے سینا میں گئے وہاں اللہ نے ان پہ من سلوہ بھی اتارا اور ان کے لیے بادلوں کا سایہ بھی کیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 راتوں کے لیے اپنے پاس عبادت کے لیے بلایا. پیچھے انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی جو انہی میں سے ایک کیونکہ اس دور میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت پیک پر تھا، اس لیے اللہ نے ان کو ایسے معجزے دیے جو جادو سے نہ ہو پا سکتے تھے. اور اسی میں ان کی قوم میں یعنی بنی اسرائیلیوں میں ایک سامری جادوگر تھا جس نے ایک بچڑا سونے کا بنایا اور اس میں آواز بنا دی، کچھ اس طرح کی سیٹنگ کی تاروں کی کہ اس کے اندر سے آواز نکلتی تھی. تو اس نے کہا یہ ہے تمہارا رب. اور فرعونی پہلے ہی گائے کی پوجا کرتے تو ان کے اندر سے وہ جراثیم غلامی میں رہ رہ کے آتے وہی ہو گئی تھی. انہوں نے اس کو پوجا شروع کر دی. تو اللہ فرماتے ہیں جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ہو ہی ظالم، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہارا یہ اتنا بڑا جرم تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو. اور اس کا شکر کیا ہے کہ تم اب میرے نبی کی مخالفت کر رہے ہو. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ. فرقان فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل کو واضح کر دینے والی. اللہ نے قرآن کو بھی فرقان کا، یعنی ایک انسان جو دین والا بن جاتا ہے اس کے ہر بات میں، ہر معاملے میں، ہر سوچ میں فرق آ جاتا ہے، اسے حق اور باطل سمجھ آ جاتی ہے، اسے اندھیرے اور روشنی کی پہچان ہو جاتی. تو اللہ فرماتی ہم نے موسیٰ کو تورات دی تھی، یعنی جو فرقان بھی تھی، تاکہ تم راہ پاؤ، تمہیں پتہ چل جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے. لیکن انہوں نے اپنی کتاب کو صحیح طور پر نہیں مانا. پھر انہوں نے جب بچڑے کی پوجا کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا تم نے اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، ساتھ اس کے جو بنایا تم نے بچڑے کو معبود، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو سب توبہ کرو اپنے رب کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور مار ڈالو خود کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ بات تمہاری بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو مہربان ہوگا تم پر، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے ظلم کیا. کیا ظلم کیا تھا انہوں نے؟
جو شرک کیا تھا. اسی لیے سورہ لقمان میں بھی لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی ایک کا حق کسی اور کو دے دینا. تو یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن کے آئے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان اور کتاب ان کو بھی دی اور ہمیں بھی دی کہ اندھیروں سے ہم روشنی کی طرف آ جائیں، ہمیں حق نظر آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں کس راہ پہ چلنا ہے. تو انہوں نے کہا اب جو تم نے بچڑے کی پوجا کی ہے، اس میں مختلف گروپ بنے تھے، کسی نے پوجا کی تھی، کسی نے روکا نہیں تھا اور کسی نے روکا بھی تھا. تو اللہ نے جنہوں نے روکا تھا ان کو کہا کہ ان بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کرو. تو اس طرح ان کے بہت سارے لوگ اس جرم کی پاداش میں مارے گئے. اللہ نے یعنی توبہ کا یہ ایک طریقہ ان کو رکھا تاکہ انہیں سزا ملے کہ تم سب اپنے رب کی طرف توبہ کرو اور مارو خود کو، کیونکہ اپنی ہی قوم کے لوگوں کو مارنا اپنے آپ کو مارنے کے مترادف تھا، لیکن یہ ان کے لیے ایک سزا تھی. تو اللہ نے فرمایا یہی اب بات تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے. پھر اس یعنی سزا کے بعد وہ تم پہ مہربان ہوگا اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر اللہ سے معافی مانگنے کے لیے گئے اور دوبارہ یعنی توبہ کرنے کے لیے. تو یہ جب وہاں گئے تو انہوں نے وہاں جا کے مطالبہ کیا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم تیری بات نہیں مانیں گے، تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. تو ان کی اس مطالبے پر فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی آئی جس نے ان کو مار ڈالا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ فرماتے تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا. اب جب یہ 70 کے 70 مارے گئے تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب میں اپنی قوم کو کیا جا کر جواب دوں. انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی. ایک جگہ آتا ہے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، کہا میرے رب اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے بھی مار سکتا تھا اور مجھے بھی. إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ، بے شک یہ تیری طرف سے آزمائش ہے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، جو ہمارے بیوقوفوں نے مطالبہ کیا ہے تجھے دیکھنے کا، تو اس کی وجہ سے ہمیں مار ڈالا ہے، تو ان کو دوبارہ زندگی دے دے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ فرماتے پھر ان کو دوبارہ زندگی ملی اور آنکھوں کے سامنے یہ ان کو پتہ کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہیں. یعنی اللہ کے اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں اس قوم پر. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو. بار بار اللہ کے انعامات کیوں ہوئے؟ تاکہ شکر کریں کہ اللہ کے وہ انعامات ہوئے جو کسی قوم پر نہیں ہوئے. کسی کو مار کر اللہ نے دوبارہ زندگی نہیں دی، پھر شرک کے بعد اللہ نے ان کو معاف کیا تو یہ شکر نہ کر سکے بلکہ ناشکری ہی کرتے رہے. جیسے اب فرعونیوں سے نجات ہونے کے بعد اتنا بڑا ظلم کہ اللہ کے ساتھ ایک بچڑے کو معبود بنا کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور پھر کچھ بھی کر کے تو شرمندہ ہونے کی بجائے بس وقتی طور پر تھوڑی سی بات کرتے اور پھر ویسے ہی جرائم کرتے. اپنے انہیں بار بار کے کیے ہوئے جرائم کی وجہ سے یہ مغضوب علیہ ٹھہرے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان سے ناراض ہو گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی تمام حرکتوں اور باتوں سے بچا لے جس سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلویٰ. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاکیزہ میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو. وَمَا ظَلَمُونَا، تو نہیں ظلم کیا ہم نے یا نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب چونکہ بنی اسرائیل تھے
اور ان کے بارے میں کافی تفصیل سے مختلف جگہوں پر مکی صورتوں میں ذکر ہو چکا۔ یہ چونکہ مدنی صورت ہے، بے شک قرآن کے شروع میں ہے، لیکن یہ نازل بعد میں ہوئی، اور اس سے پہلے مکی صورتیں جیسے سورہ اعراف ہے اور مزید صورتوں میں اس قوم کی کافی ساری باتیں بتائی جا چکی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انہیں اپنے علم والے ہونے کا بڑا ذوم تھا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اور زمانے کے علماء اور رہبار اور احبار یہ بنے ہوئے تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے کرتوت یاد کرائے کہ تم جو میرے نبی کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھ گئے کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، اس لیے ہم مانیں گے نہیں، باوجود پہچاننے کے انکار کر رہے ہو کہ ایک نئی بات نہیں ہے، تمہاری پیچھے سے یہی تاریخ آ رہی، تمہارے بڑے بڑوں نے اتنے بڑے واقعے کے بعد کہ اللہ نے فرعون سے نجات دی اور تمہیں ایک صحرا میں رہنے کو جگہ دی، بادلوں کا سایہ کیا، پانی مہیا کیا، کھانے کو مہیا کیا، تم نے کیا کیا؟ اپنی پچھلی حرکتوں کو یاد کرو، اور یہ حرکتیں نئی نہیں ہیں تمہاری۔ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، ہم نے کہا پاکیزہ رزق کھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام فکروں سے بے نیاز کیا تھا کہ نہ دھوپ کا فکر ہے، نہ کھانے کا فکر ہے، نہ کچھ پانی کا فکر ہے۔ اللہ کا نام لو اور اس نے اتنے بڑے غم سے تمہیں نجات دی، اس کے آگے جھکو، اس کی عبادت کرو اور پاکیزہ رزق کھاؤ، کسی طرح کا بھی تمہیں اس سے تکلیف نہیں، نہ ڈائجسٹ کی تکلیف، نہ کھانے میں تکلیف، نہ پکانے کی تکلیف، نہ اگانے کی تکلیف، نہ کاٹنے کی، نہ کسی بھی طرح جا کر خرید کے لانے کی، کوئی تکلیف نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ان بڑوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا کر، اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑ کے۔ ان کی قوم کا یہ حال تھا کہ جو ہی دریا پار کر کے گئے اور کچھ لوگوں کو کس بتوں کے آگے پوجا کرتے دیکھا تو فوری کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو نا جیسے ان کا الہ ہے، جسے ہم محسوس کر سکیں، جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اور اسی نیچر کی وجہ سے پیچھے ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہ کہا تھا کہ ہم تو اللہ کو دیکھے بغیر مانیں گے نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی تمہاری نئی بات نہیں، شرک بھی پیچھے سے آ رہا ہے، اور یہ ان کے مطالبے اب اپنی آنکھوں سے جس نے اتنی بڑی قوم کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہو، وہ کچھ ہی ٹائم کے بعد جب یہ کہے کہ ہمیں بھی اس طرح کا الہ بنا دو، کس قدر بڑی ناشکری ہے۔ اور جب کہا ہم نے ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جو اس بستی میں، فکلوا منها حيث شئتم، تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو تم، رغدا با فراغت کھلا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، اور داخل ہو جو سجدہ کرتے ہوئے اور کہو ہم گنہگار ہیں، نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تم سے تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور ان قریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ یعنی بنی اسرائیل کو فتح کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کسی بستی میں داخل ہونے کے لیے کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے جانا، اور اللہ سے استغفار کرتے ہوئے جانا، اور جو اچھے طریقے سے اچھی نیت سے جائے گا اس کو اللہ مزید زیادہ اجر دے گا، اور تمہیں وہاں کھانے کو بھی بہت کچھ ملے گا جو چاہو کھانا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور زبان سے حطۃ یعنی گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے جانا، لیکن وہ اپنی سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطۃ کی بجائے حبۃ فی شعر یعنی دانہ بالی کے اندر یہ کہتے ہوئے گئے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور مسلم کی حدیث میں حنطۃ فی شعرہ یعنی گندم اپنی بالی کے اندر، اس طرح کے الفاظ بولے، لفظ کو بدل دیا، نان سیریس رویہ، جو بھی اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ کو بدل دے، اس کے مطلب کو یا پھر لفظ کو، یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے، اور اللہ کو یہ عادت سخت ناپسند ہے کہ اللہ کی باتوں کو بدل دیا جائے، یا ان کا مطلب بدل دیا جائے، یا انہیں اپنی مرضی کی طرف موڑ لیا جائے۔
جیسے انہوں نے ہفتے کے واقعے میں اپنی مرضی کی، جو آگے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا تھا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو بدل دیا ظالموں نے اس بات کو جو ان کو کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو اتارا ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے فسق کی وجہ سے، کیونکہ فاسق ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ پیچھے ہم نے فاسقین کی ڈیفینیشن پڑھی کہ وعدوں کو توڑنے والے، رشتے ناتوں کو کاٹنے والے، اور یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ باتوں کو بھی بدلنے والے۔ تو ان کے فسق کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور ان کو جگہ جگہ پٹے یہ۔ پھر اللہ نے ان پر طاعون کی وبا پھیلا دی، جس کے نتیجے میں 70,000 یہودی مر گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا مارو اپنی لاٹھی کو پتھر کے اوپر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، چونکہ ان کے 12 قبیلے تھے۔ تو اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ایک لڑاکی قوم ہے، اور پھر اللہ کا ہر کام ڈسپلن سے ہوتا ہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، کسی کو بتانا نہیں پڑا کہ یہ تمہارے لیے سوراخ ہے۔ ہر قبیلے کو اپنے سائز کے مطابق جتنے افراد تھے ان کو پتہ تھا کس قبیلے کے کتنے افراد ہیں، اسی طرح کے سوراخ تھے، کوئی چھوٹا یا بڑا، ہر ایک کو اپنی پینے کی جگہ کا خود ہی علم ہو گیا۔ وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا میرے رزق میں سے کھاؤ۔ وَلَا تَأْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کے نہ پھرنا۔ اور فساد فی الارض کی مختلف شکلیں ہیں، ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق اس کو لے جاتا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ کرو تو قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اعمال کی وجہ سے بحر و بحر میں فساد پھیل گیا۔ اور پھر وہ انسان جو دوسروں کے حق مارے گا، جو قطع رحمی کرے گا، جو اسلام کے خلاف بغاوت کرے گا، حکومت کے خلاف بغاوت کرے گا، اور اسلام کے آئیڈیالوجی کے خلاف بغاوت کرے گا، اسلام لا کر بگڑ جائے گا، مرتد ہوگا، یہ سب فساد کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتے پاکیزہ رزق کھاؤ، یعنی وہ رزق جو تمہیں آسمان سے آ رہا ہے، ہر طرح سے ہیلدی، لیکن انہوں نے ظلم کیا۔ یہاں بھی کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، کیونکہ انسان کو زیادہ کھانے پینے کی ٹینشنوں سے ٹائم گزرتا ہے اس کا، کبھی بنانے کی ٹینشن، کبھی سوچنے کی ٹینشن، اور پھر یہ قوم کھانے پینے کی طرف بہت ان کا دھیان تھا، اسی لیے پھر انہوں نے آگے من سلوا کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے ایک ہی کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، مِن بَقْلِهَا، اس کا ساگ، وَقِثَّائِهَا، اس کی ترکاری، وَفُومِهَا، اس کا گیہوں، وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اس کا مسور اور پیاز، یعنی اس کے مختلف مطلب لوگوں نے بتائے ہیں۔ بہرحال عدسہ سے جیسے چھوٹی چھوٹی دالیں، گول دائرہ، عدسہ بھی گول ہوتا ہے، اور بصل تو حدیث میں اس کا پیاز کلیئر ہے کہ اس کا مطلب پیاز ہی ہے۔ تو انہوں نے وہ چیزیں مانگی، یعنی اللہ نے ریلیکس کیا تھا، فارغ کیا تھا اپنی عبادت کے لیے اور شکرانے کے لیے، انہوں نے اپنے اوپر اس ذلت کو مسلط کیا کہ ہم اگائیں، ہم اس کو کاٹیں، پھر اس کا خیال رکھیں، کھیتی باڑی کریں، پھر وہ ہمارے لیے تیار ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو گھٹیا چیز کے بدلے میں اچھی چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز؟ یعنی جو اللہ کی طرف سے تمہیں ایک ہیلدی فوڈ آ رہا ہے بغیر محنت کے، اس کی بجائے تم اپنے اوپر ذلتیں مسلط کرنا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرا، تو ٹھیک ہے کسی شہر میں جاؤ، اتر جاؤ، یعنی جو اعلیٰ رتبہ تمہیں دیا اس سے نیچے اترو۔
فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو بے شک تمہارے لیے ہے جو تم سوال کر رہے ہو۔ اور یہ بھی ان کے اوپر آزمائش تھی، کیونکہ ایک ہی کھانا انسانی نیچر ہے کہ وہ اس سے اکتا جاتے، یعنی جس کو صبح و شام ایک ہی کھانا دیا جائے مسلسل، تو یہ ان کے لیے بے شک اللہ کی طرف سے نعمت بھی تھی اور آزمائش بھی تھی۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری نعمت کا کب تک شکر ادا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے وہی سب چیزیں مانگی جن کی کھانے کی ان کو عادت ہو گئی تھی غلامی میں رہ رہ کر۔ تو ان کو پھر کہا گیا کہ کسی شہر میں اترو تو جو تم مانگتے وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن اللہ فرماتے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکینی، محتاجی مسلط کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غصے میں آ گئے۔ ان کی ٹریننگ اور تربیت کی مدت کو بڑھا دیا گیا، 40 سال تک اسی صحرا میں یہ پھرتے رہے، وگرنہ اللہ اور اس کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی مرضی پر چلتے تو ممکن تھا کہ 40 سال گزرنے سے پہلے ہی شام کا ملک فتح کرنے کے قابل ہو جاتے، مگر جو ان کی عادت بن گئی تھی کہ جو بات اپنی مرضی کے خلاف دیکھتے اس کی نافرمانی کرتے، حتیٰ کہ انبیاء کو قتل تک کرتے رہے۔ پھر ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غصے میں آئے۔ اللہ فرماتے بات یہ تھی کہ اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، کیونکہ وہ خیر کی بات بتاتے تھے، ان کو برے کاموں سے روکتے تھے۔ جو ان کو برے کاموں سے روکتا، ان کو برا لگتا، اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، نافرمانی کرتے تھے اور کسی حد پہ نہیں رکتے تھے۔ جب انسان اپنی خواہش کا غلام ہو جاتا ہے پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی، پھر وہ باؤنڈریز کراس کرتا ہے، پھر وہ فاسق بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، میرے نبی تو نے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا دیا۔ اور ان کی ان زیادتیوں اور نافرمانی اور قتل و غارت کی وجہ سے یہ اللہ کے ہمیشہ کے لیے غصے میں آ گئے، اور اسی کی ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں صاف نظر آتا ہے کہ یہ ہیں مغضوب علیہ اور بھٹکے ہوئے نصارہ جو بغیر علم کے بھٹک گئے، جن کے دین کی کوئی بیس نہیں ہے، ایک جھوٹی بنیاد پر انہوں نے اپنی عمارت کھڑی کی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔